السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ، یہ جتنے بھی پیغمبر آدم علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آئے ہیں، سب نے اسی کی ہی تلقین کی ہے، لا الہ الا اللہ، کہ لا نہیں ہے الہ معبود عبادت کے لائق الا اللہ، مگر اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ تو لا الہ الا اللہ جو ہے، اس میں نفس کی نفی بھی ہے۔ لا الہ یعنی کچھ بھی نہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے نہ میرا نفس، نہ میری خواہشات، نہ میری لذات، نہ میری کوئی چاہت، نہ دنیا کی کوئی چیز، نہ جو نظر آنے والی کوئی بھی چیز ہے وہ، اور نہ کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ قابل عبادت ہو، اور عبادت کے قابل ہے یا جو مالک ہونے کے قابل ہے، آقا ہونے کے قابل ہے، وہ ہے الا اللہ، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جس شخص نے اس کلمے کو پڑھا وہ میرے قلعہ میں داخل ہو گیا، اور جو شخص میرے قلعہ میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی قابل پرستش نہیں۔ جس شخص نے میری توحید کا اقرار کیا وہ میرے قلعہ میں داخل ہو گیا، اور جو شخص میرے قلعہ میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بے خوف ہو گیا۔ یہ حدیث بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میری رحمت کا میرے غضب اور غصے کے مقابلے میں اظہار زیادہ ہوتا ہے۔ جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے لیے جنت ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا الہ الا اللہ میرا کلام ہے اور میں ہی وہ ہوں، پس جس شخص نے اس کلمہ کو پڑھا وہ میرے قلعہ میں داخل ہو گیا اور میری پکڑ اور گرفت سے محفوظ ہو گیا اور بے خوف ہو گیا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ جب کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ کلمہ آسمانوں کو طے کرتا ہوا رب تعالیٰ کے حضور پیش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کلمے کو ٹھہرنے کا حکم فرماتے ہیں۔ یہ کلمہ عرض کرتا ہے الہی مجھے کیسے سکون ہو، ابھی میرا پڑھنے والا بخشا تو نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس وقت تجھے اس کی زبان پر میں نے جاری کیا تھا میں نے اسی وقت اس پڑھنے والے کی مغفرت فرما دی تھی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے حکم فرماتا ہے کہ میرا بندہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ میرے سوا اس کا کوئی رب نہیں ہے، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس بندے کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، اور اس کے کلمے میں کتنی برکت ہے اور کتنی راحت ہے اور کتنا سکون ہے اور کتنا فائدہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یہ احمد ترمذی اور مسند احمد ترمذی اور نسائی میں موجود ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس بات کا مستحق ہوں کہ مجھ سے خوف کیا جائے اور میرے علاوہ کسی دوسرے کو معبود نہ بنایا جائے، پس جو شخص کسی دوسرے کو معبود بنانے سے محفوظ رہا اور اس نے میرے سوا کسی کو معبود اور قابل پرستش نہ سمجھا تو مجھے یہ لائق ہے
کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ ماشاء اللہ۔ ایک اور حدیث ہے، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا اور جنات اور انسان کا عجیب معاملہ ہے، میں ان کو پیدا کرتا ہوں اور یہ میرے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، میں ان کو رزق دیتا ہوں اور یہ شکریہ دوسروں کا ادا کرتے ہیں۔ اب غور کریں یہ بات کہاں تک اب یہی چیز نظر آ رہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو عبادت بھی تو اللہ کی کرنی چاہیے، جب اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے تو پھر ہمیں شکریہ بھی تو اللہ کا ہی ادا کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، آسمان اور جو کچھ اس میں ہے، زمین اور جو کچھ اس میں ہے، سمندر اور جو کچھ اس میں ہے، اگر یہ سب چیزیں کسی ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، کون کون سی چیزیں؟ آسمان اور جو کچھ آسمان میں ہے، اور زمین جو کچھ زمین میں ہے، اور سمندر جو کچھ اس میں ہے، اگر یہ سب کچھ ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور کلمہ لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ان سب پر بھاری ہوگا۔ سبحان اللہ، تو اتنا بڑا اس کا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ایسے حضرات ہوں گے جو سفر میں اونچی نیچی جگہ زمین پر اترتے چڑھتے لا الہ الا اللہ کی شہادت دیں گے، ان کا ثواب اور بدلہ میرے ذمے مثل انبیاء علیہ السلام ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے توحید والو، تم آپس میں ایک دوسرے کی خطائیں معاف کر دو اور تمہارا اجر و ثواب اللہ فرماتا ہے میرے ذمہ ہے۔ دنیا میں ایک دوسرے پر جو زیادتی کی تھی وہ سب ایک دوسرے کو معاف کر دو، یعنی یہ اللہ فرما رہا ہے، اور اس معاف کر دینے کا اجر و ثواب اللہ فرماتا ہے میں خود تمہیں دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرش الہی پر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، کہا، میں اسے عذاب نہیں دوں گا۔ سبحان اللہ، کلمہ کا پڑھنے والا ہمیشہ عذاب میں نہیں رہے گا۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ کلمہ ایک قسم کا اللہ سے ایک وعدہ ہے۔ یہ جب بندہ پڑھتا ہے نا کلمہ، تو کیونکہ ہم لوگ تو پیدائشی مسلمان ہیں، تو ہم تو کہتے ہیں ہم جب کہ کلمے کا مطلب صحیح طرح سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو جو مسلمان بنتا ہے نا تو سب سے پہلے وہ کلمہ پڑھتا ہے اور اس کا مطلب سمجھتا ہے، اور مطلب کیا ہوتا ہے کہ گواہی دیتا ہے بندہ کہ اللہ جو ہے وہی عبادت کے لائق ہے، وہی مالک ہے، وہی سب کچھ ہے، میری تمام ضروریات، میری تمام حاجات اور میری ہر چیز اسی کے قبضے میں ہے، اسی سے میں سب کچھ طلب کرنا ہے تو اسی سے کرنا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو اس کے اللہ کے رسول ہیں، اس کے اور بھیجے ہوئے، اور انہی کے ذریعے سے مجھے ہدایت ملی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت بتائی ہوئی ہے اسی کے ذریعے میں اللہ تک رسائی کر سکتا ہوں، اللہ کے حکم پر چل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سرخرو ہو سکتا ہوں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اپنے اندر بھی یہ سب پیدا کریں اور اپنے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی سیرت پیدا کریں، اور لا الہ الا اللہ پھر آپ کے جسم کا ذرہ ذرہ گواہی دے گا، اور پھر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت میں خاص کرم اور فضل فرمائے گا، اور دنیا اور آخرت کو بھی بہتر فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائے، آمین۔